السلام علیکم ساتھیوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی لکھی ہوئی کتاب اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ تو پہلے باب کا نام ہے طاؤس، تخت طاؤس اور تخلیق۔ اچھا، اس کو شروع کرنے سے میں آپ کو اس کی اہمیت واضح کر دوں۔ لیکچرار یا اردو مضمون کی تیاری کے لیے جب بھی آپ نے کہیں پہ ٹیسٹ دینا ہو، خاص طور پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے اور اردو مضمون کے لیے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ کسی ایک تاریخ کا باقاعدہ مطالعہ کریں۔ تو میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ مؤلفہ ڈاکٹر سلیم اختر کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس کا پہلا چیپٹر سے آغاز کرتے ہیں، طاؤس، تخت طاؤس اور تخلیق۔ جی، طاؤس، تخت طاؤس اور تخلیق۔ جی، پڑھتے جائیں گے اور امپورٹنٹ باتوں کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی۔ تو قدیم یونان میں المیہ نے فروغ پایا، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ قدیم یونان میں المیہ نے فروغ پایا، عرب میں قصیدے نے، ہندوستان میں داستانوں نے، تو جاپان میں ہائیکو نے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہائیکو کیا چیز ہے۔ ہائیکو 3 مصرعوں پر مشتمل، کتنے مصرعوں پر؟ 3 مصرعوں پر مشتمل شاعری کی صنف ہے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ جس میں 3 مصرعوں پر مشتمل شاعری ہوتی ہے۔ پنجابی میں اس کو ٹپا اور اردو میں ماہیا بھی بولتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کیوں کر ہوئیں؟ کوئی تاریخی یا ثقافتی علاقے ان کے محرک بنے؟ جی نیکسٹ ہے جی، تخلیقی اصناف کے آغاز اور ارتقاء کے زمن میں بعض اوقات جغرافیائی حالات کو اساسی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ جغرافیائی حالات کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن آج تک قطعی طور پر اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ کسی ملک میں مروج اصناف ادب یا کسی خاص صنف کا اس ملک کے جغرافیہ سے براہ راست اور بلا واسطہ قسم کا تعلق بنتا ہے یا نہیں، عمرانی اور تاریخی ناقدین اسے تسلیم کر لیں گے، مگر نفسیاتی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے، کون تسلیم کر لیں گے؟ عمرانی اور تاریخی ناقدین، لیکن جو نفسیاتی ناقدین ہیں وہ نفی میں اس کا جواب دیں گے۔ جبلوں کے لحاظ سے انسانی سرشت میں یکسانیت نہیں ملتی۔ جبلتیں کسبی نہیں بلکہ وہبی ہوتی ہیں، لہٰذا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی وہ بندہ جو پہاڑوں میں رہتا ہے اور بندہ جو صحرائی میں رہتا ہے، ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تاریخی حالات، معاشرتی رویے، مذہبی قیود اور اجتماعی ٹیپوز کی مدد سے جبلوں کے منہ زور گوڑوں کو رام کر کے ان کے کھردرے پہلو اور ناہموار گوشے ملائم کر لیے جاتے ہیں۔ یوں شخصیت کی تشکیل و تعمیر ہوتی ہے، اور پھر مخصوص نفسی قواعد تخلیقی شخصیت کو معرض وجود میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے موسم کی گدگدی۔ جی، یہ باب بہت اہم ہے، یہ عنوان جو ہے بہت اہم ہے۔ تو موسم کی جو گدگدی ہے وہ شاعر کی طبیعت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے جاتی بہار راہ میں ہے۔ تو یہ کس کا شعر ہے؟ یہ آتش کا شعر ہے۔ کس کا شعر ہے؟ آتش کا شعر ہے، خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جب ہم مزید جا کے آگے پڑھیں گے تو ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ آتش کا شعر، خواجہ حیدر علی آتش کا شعر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو موسم، ماحول، فطرت، لینڈسکیپ، جغرافیہ یا جو بھی سے نام دے لیں، شاعر کی جذباتی ہم آہنگی کوئی ایسی عجیب، پراسرار یا بعید از فہم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
شدت احساس، نفسی تناؤ یا ثابت کی بنا پر شائع عام لوگوں کے مقابلے میں موسمی تغیرات کا حساس پیمانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا مختصر مطلب یہ ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ بہت ہی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور عام انسان کے نسبت وہ چیزوں کو بڑی گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور بہت ہی صرف نگاہی سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نازک طبع شاعر کے حساب تو موسم کے تال پر دھڑکتے ہیں، موسم کے تال پر دھڑکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، گرمی سے کملا جاتے ہیں، سردی سے حذر اٹھاتے ہیں، برسات سے سرشار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیے جی، آسمان کے بدلتے رنگوں کا آتش کی آنکھ سے یوں نظارہ کیجیے۔ کس کی آنکھ سے؟ آتش کی آنکھ سے۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ شعر وحدت المشاہدہ کی وحدت مشاہدہ کی خوبصورت مثال ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہماری شاعری میں سب سے زیادہ چیز اردو غزل میں، جی اصناف شاعری ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک چیز ہے غزل۔ تو غزل میں سب سے زیادہ چیز جو موضوع بحث رہی ہے وہ بہار ہے، اور اس کے تعداد میں خزاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق، ہجر، وصل اور جنون کے جذباتی ڈرامے میں بہار و خزاں سے وہی کام لیا جاتا ہے جو ڈرامے کی پیشکش میں پروپس سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ تو سب سے زیادہ موضوع کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ بہار کو، اور اس کے ساتھ ساتھ خزاں کو۔ شعر ہے جی، میر اب بہار آئی، صحرا میں چل جنوں کر، کوئی بھی فصل گل میں ناداں گر رہے ہے۔ دوسرا شعر ہے جی، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی۔ تو یہ دیوانے ہے، شاعر کے پاس آپشن ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو تھوڑا سا بدل دیں۔ کچھ کرو فکر مجھے دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، کچھ موجے ہوا پیچائے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی۔ یہ مومن خان مومن کا ایک شعر ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو اشعار بھی ساتھ ساتھ یاد کرنے ہوتے ہیں۔ کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ سوئے دشت مراد صحرا کی جانب، حالانکہ بہار ابھی دور ہے، فصل گل تو دور ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا اس بار ہوگا وہ جانتا ہے۔ تو جنونی کیفیت کا آپ اندازہ اس شعر سے لگا سکتے ہیں۔ جی، تو یہ بھی شعر ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادوں باراں ہیں۔ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے۔ تو لازمی نہیں کہ صرف جنون کی کیفیت کا جو ہے وہ آپ کو اظہار ملے، شاعر اپنی طبیعت کے مطابق کچھ بھی جو ہے وہ موسم کے مطابق کہہ سکتا ہے۔ تو ایسے اشعار میں جذباتی تلازمات نہیں، خالص بہار ہے۔ ٹھیک ہے، تو خالص بہار کا موضوع بھی لازمی نہیں کہ جذبات کی کیفیت کا ہی جو ہے وہ آپ کو بیان ملے۔ جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں، بہار کے بعد کون سا موضوع ہے؟ آپ کے سامنے ہے، بہار کے بعد غالباً برسات کو سب سے زیادہ موضوع بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی وجہ وہی ہے جو پہلے تھی، ہجر و وصل والی، اور مصحوب بالخصوص گریہ اور اشک فشانی کے بلیغ استعارے کے طور پر جغرافیہ داں کے برعکس شاعر کے نزدیک ابر کے رونے کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شعر ہے آپ کے سامنے، میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں، جیسے ابر ہر سال روتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، موسموں سے اس دلچسپی کا سراغ دکنی دور کے شاعروں تک لے جاتا ہے۔ جی، تو اگر آپ تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ موسموں سے دلچسپی کا سراغ کہاں تک جاتا ہے یہ دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہے۔
اردو کے پہلے صاحب کلیات شاعر، تو یہاں سے آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی کہ پہلے صاحب کلیات شاعر کون ہیں؟ قلی قطب خاں، قلی قطب خاں، جو کہ گولکنڈہ قطب شاہی جو سلطنت گزری ہے، جس کا پایا تخت گولکنڈہ تھا، اس کے جو ہے وہ بادشاہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ 5ویں بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو ہے وہ کلام ان کے جو داماد تھے جمشید، انہوں نے ترتیب دیا، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے صاحب کلیات شاعر کون ہے؟ جی، کلیات کیا ہوتا ہے؟ کلیات وہ کلام ہوتا ہے شاعر کا جس میں وہ اپنا تمام شعری مجموعہ جتنے بھی اس نے لکھے ہوں دواوین، ان کو جمع کر کے اکٹھا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے اس نے غزلیات لکھی ہیں، مثنویاں لکھی ہیں، واسخط لکھا ہے، یا ہجویہ شاعری کی ہے، یا قصیدے لکھے ہیں، سب کو جمع کر دیا جاتا ہے، جبکہ دیوان جو ہے وہ شاعری کا ایک الگ سے مجموعہ ہوتا ہے۔ کلیات کے اندر کسی بھی شاعر کا مکمل کلام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا شعر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ روت آیا کلیاں کا ہوا راج، ہری ڈال سر پھولاں کے تاج، ہری ڈال سر پھولاں کے تاج۔ رت ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، رت آئی، موسم آیا، ٹھیک ہے جی۔ آبرو نے بسنت رت کو غزل میں یوں سمویا، تو شاہ مبارک جو ہے وہ ہمارے ہاں شمالی ہند کے بہت مشہور شاعر ہیں۔ تو شاہ مبارک آبرو ان کا تخلص ہے، کیا ہے؟ تخلص ہے۔ تو یہ شعر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کوئل نے آ کے کوک سنائی بسنت رت، کوئل نے آ کے کوک سنائی، تو آپ دیکھ لیں کوئل کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ بور آئے خاصو آم، بور پھلوں کے اوپر بور لگتا ہے نا، جس سے پھل بنتے ہیں۔ بور آئے خاصو آم کہ آئی بسنت رت، ٹیسو کے پھول دشنا خونی، دشنا بولتے ہیں خنجر، خونی خنجر ہوئے رے، برہم کے جی کے تئیں ہیں کسائی، برہم کے جی کے تئیں ہیں کسائی بسنت رت، ٹھیک ہے جی۔ تو اگرچہ اردو کے بیشتر شعراء نے موسموں کو جذباتی تلازمہ مطلب خاص حصہ بنا کر اشعار کہے، لیکن جہاں تک فطرت نگاری کا تعلق ہے تو نذیر اکبر آبادی صحیح معنوں میں شاعر فطرت ہے جی۔ نذیر اکبر آبادی جو کہ پیدا ہوئے دہلی میں اور وفات انہوں نے پائی آگرہ میں 1830 میں، کہاں وفات پائی؟ آگرہ میں 1830 میں۔ تو یہ میر تقی میر کے ہم عصر تھے، لیکن انہوں نے اپنا الگ سے انداز جو ہے وہ برقرار رکھا۔ فقیر صفت انسان تھے، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے ہندو تہذیب کو، لوکل تہذیب کو، مقامی تہذیب کو بہت اہمیت دی۔ تو آگے تھوڑا سا موازنہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فنی لحاظ سے انیس اور دبیر کے منظرنامے بہت پرکشش ہیں، لیکن وہ کس چیز تک محدود ہیں؟ صرف منظرنامے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے انیس اور دبیر مرثیہ نگار ہیں، تو مرثیے کے اندر جناب ان لوگوں نے مرثیے کو بہت زیادہ جو ہے وہ برتا، اور اس صنف کو جو ہے وہ اوج کمال تک پہنچا دیا، لیکن وہ صرف آمد اور صبح لیکن وہ صرف آمد صبح اور گرمی کی شدت تک محدود ہیں۔ ان کی منظر نگاری مرثیہ کے تقاضوں کے زیر اثر صرف گرمی تک محدود رہی۔ تو صحرا میں برسات کہاں؟ برسات کے موسم کے برعکس بطور استعارہ ملتی ہے، جبکہ ان دونوں کے برعکس نظیر نے تو برسات پر 5 نظمیں کہیں، تو یہ نظمیں ہیں نظیر اکبر آبادی، کافی طویل نظمیں ہیں اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ تو کون سی نظمیں ہیں جی؟ برسات کا تماشا، برسات کی بہاریں، برسات اور پھسلن، برسات کی امس، برسات کا لطف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ 5 نظمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو برسات کے اوپر یہ 5 نظمیں ہیں، جو کہ آپ ان کے نام یاد کر لیجئے گا۔ قلم بند کی ہیں ان میں جزیات نگاری،
جزیات نگاری جدید افسانے کے فن کی یاد دلاتی ہے. ٹھیک ہے، جزیات مطلب حصوں کو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ان کو جوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، مشاہدے کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور غیر اہم چیز بھی اس کی نگاہ سے نہیں بچتی، اور وہ اس خوبی سے شعر میں رکھا ہے کہ اپنا جداگانہ مزہ دے جاتی ہے. جی، گرمی میں البتہ کوئی ایسا لطف نہیں بہار کی مانند اسے موسم انبساط قرار دیا جا سکے. موسم انبساط مطلب خوشی کا موسم. اور جن شعراء نے گرمی پر قلم اٹھایا ہے تو جلے دل کی وجہ سے ایک طرح کی ہجو اور مذمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ مرثیہ گو شعراء کے مراثی، مرثیہ کی جمع مراثی ہے، میں گرمی کا بیاں فطرت نگاری کے برس حضرت امام حسین کی شہادت کا المیہ اجاگر کرنے کے لیے ملتا ہے. لہٰذا گرمی انفرادی حیثیت سے الگ ہو کر المی کی شدت اجاگر کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے. انیس اگرچہ محاکات سے کام لیتے ہیں. محاکات سے مراد ہے کہ آپ الفاظ کے ذریعے تصویر کشی کریں، مرثا نگاری کریں، مگر ثنائے بدائے و قلو کے باعث وہ نذیر اکبر کی مانند دھرتی کے قریب تر نہیں رہتے. ٹھیک ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ثنائے بدائے کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کے قریب نہیں آتے. ٹھیک ہے، نیچے شعر ہے: گرداب پر تھا شعلہ جوالاں کا گماں، گرداب پر تھا شعلہ جوالاں کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پر جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیکھے موج تک آئی کباب تھی. جی ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں تک مکمل کر لیا ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو یہاں تک اس کو جو ہے وہ آج ختم کرتے ہیں. جی، اس کو آپ پڑھیے، اس میں جو اہم باتیں میں نے بتائی ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور ذہن نشین